والسلام على رسول الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں شرک کی مذمت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً تیری طرف بھی اور اس سے پہلے، یعنی یقیناً تیری طرف بھی اور اس سے پہلے کہ تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی، اور اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بے یقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان شرک ظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقین اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کی جانے کو نہیں بخشتا ہے اور اس کے سوا جس سے چاہے اسے بخش دیتا ہے. یعنی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں دوسروں کو، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرتا ہے اور اس کی سوا جس کو چاہے اسے معاف کر دیتا ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اخرجه مسلم. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جائے، یعنی وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو جنت میں داخل کرے. اور جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. یہاں پہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا ہے، اسے جہنم میں داخل کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ جس نے شرک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک باتوں سے بچو، یعنی 7 ایسی چیزوں کے ایسی باتوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا یعنی کسی اور کو شریک کرنا. دوسرے نمبر پر جادو کرنا، اسی نمبر پر کسی جان کو نہ حق مارنا، اور چوتھے نمبر پر سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن بولی والی ایمان والی عورتوں کو تہمت لگانا. یعنی 7 ایسی چیزیں ہیں ان سے ہم کو بچنا ضروری ہے، ان باتوں سے احتیاط کرنا بھی ہے. یعنی ان میں سے ایک ہے پاک دامن والی عورتوں سے، ان پر جو تہمت لگائی جاتی ہے، کسی پر تہمت نہ لگایا کرے، ان سے بچنا بھی ضروری ہے تہمت سے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا جس کا نام اوفیر کہا گیا ہے. آپ نے مجھ سے فرمایا معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. فرمایا اللہ کے بندوں پر یہ حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرے تو کسی کو اس کا شریک نہ کرے، اور بندوں کا اللہ کا حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی شرک نہ کرے تو اسے عذاب نہ دے. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو بشرط دے دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بشرط نہ دو، کیونکہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے. الشرک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو ان امور میں برابری کا درجہ عطا کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی خصائص میں سے ہے. مطلب طور پر سب سے نبی اور بڑا گناہ ہے. ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص اگر مر جائے تو اسے معاف نہیں فرمایا جائے، بلکہ وہ اس عظیم گناہ کی پاداش میں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے شان میں کی ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. شرک ہی خطرناک اور اسے بچنا واجب ہے، یعنی شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی کو شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مشرک کو معاف نہیں کرے گا. اور جس کی وفات شرک حالت شرک میں ہوئی تو اس کے اعمال برباد اور باطل ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی آدمی شرک کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور باطل ہو جاتے ہیں. شرک دائمی جہنم کا سبب ہے. جو شرک کرتا ہے اور
آمین